السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج 12 نمبر 17 کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ 12 نمبر 17 کی دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ الانبیاء ہے اور دوسری سورۃ الحج ہے۔ پہلی سورہ جو ہے سورہ نمبر 21 قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء، یہ اس کے اندر نبیوں کا تذکرہ ہے اور نبیوں کے نام پر ہی اس سورہ کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی بات اللہ نے ذکر کی وہ قیامت کے تعلق سے ذکر کی۔ فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے لیکن لوگ ہیں کہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ، جتنی بھی رب کی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں غور سے سنتے تو ہیں لیکن سن کر انسنا کر دیتے ہیں، کھیل کود میں کھلواڑ میں مست رہتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی بڑی خوبصورت حقیقت بیان کی اللہ نے کہ ہم اور آپ کے امتحان کا وقت چل رہا ہے، حساب کا وقت آ رہا ہے، نتیجے کا وقت آ رہا ہے۔ ہم باتیں بڑی ساری سن رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ سن کر انسنا کر دیتے ہیں اور پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کھیل کود میں مست۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ مست ہیں، مگن ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ قیامت نہیں آنے والی۔ ان کے رویے کو دیکھ کر کے، ان کے کردار کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو مرنا نہیں ہے، حالانکہ ان کے حساب کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور اس چیز کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں اور اللہ کے ہاں جا کر کے ہمیں حساب اور کتاب دینا ہے۔ پھر آگے اللہ نے ذکر کیا، کئی ایک باتیں اور قیامت کے تعلق سے بیان کی۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ تم سب کو لوٹ کر تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ کون سا رب؟ جو اس پوری کائنات کا سسٹم اور نظام چلا رہا ہے، اور وہ رب اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ سچا اور اکیلا معبود ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا، کئی ایک معبود ہوتے، لفسدتا، تو آسمان اور زمین کا سسٹم، اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا، یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک رب ہے، اکیلا پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، رب جو کرتا ہے اس کے کاموں کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا، یہ لوگ اپنے اعمال کے بارے میں سوال کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ رب کی جو مرضی وہ کرے لیکن ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی، ہماری زندگی میں رب کی مرضی چلے گی، اس لیے کہ رب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ تم نے یہ کیوں کیا، بلکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے تم نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، اس کے پیچھے سبب کیا تھا۔ پھر اللہ نے آگے چل کر آیت نمبر 30 میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ نے پانی کے ذریعے زندگی دے رکھی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں پانی زندگی ہے، پانی زندگی ہے۔ پانی کا درست استعمال کریں، پانی کا صحیح استعمال کریں۔ ہمارے ہاں پانی کے تعلق سے بے احتیاطی پائی جاتی ہے، جیسا چاہتے ویسا استعمال کرتے ہیں۔ خواتین برتن دھونے میں، کپڑے دھونے میں غیر ضروری جو وہ پانی استعمال کرتی ہیں، اسی طریقے سے ہم اور آپ وضو وغیرہ کرنے میں بلا ضرورت کے نل کھول کر رکھتے ہیں، پانی ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، یہ دین اعتدال والا ہے، یہ دین جو ہے وہ میانہ روی والا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے۔ کان یتوضأ بالمد، ایک مد پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے۔ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَىٰ 5 أَمْدَادٍ، اور آپ غسل جو کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 1 صاع سے 5 مد میں، یعنی ایک مد جو ہوتا ہے 600 گرام کا تقریباً ہوتا ہے۔
600 ग्राम पानी में हम वजू कर सकते हैं। तसव्वुर करें कि हम और आप तो सिर्फ हथेली धोने में 1 मुद्द से ज्यादा पानी ज़ाया कर लेते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा वजू कर लिया, और 2.5 किलो पानी में, यानी 2.5 किलो से लेकर के 3 किलो तक 3000 ग्राम तक पानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर लिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी ये नहीं कहा कि इससे ज्यादा आप इस्तेमाल मत करें, कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन जरूरत के तहत। ये नहीं कि बिला वजह जो है पानी बहाए जा रहे हैं, ये कभी वो कभी इसमें कभी उसमें, ये गलत बात है। पानी जिंदगी है, पानी का सही इस्तेमाल करें। हमारे दीन में हर चीज में फजूल खर्ची करने से हमें मना किया है, और पानी जब जिंदगी हो तो इसका हमें दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उन इलाकों का आप दौरा करें, उन इलाकों के बारे में आप देखें कि जहाँ लोग एक बकेट पानी के लिए कई किलोमीटर तक 8 से 10 साल 5 साल पहले सफर करके जाया करते थे। आज भी बहुत सारे इलाकों में पानी की जो है कमी है। वहाँ के लोगों से जा करके आप पूछें, हमारे यहाँ पानी आ रहा है तो कोई नल खोल कर रखा है, कोई जो है मोटर खोल के रखा है, कि कोई टंकी में पानी भर गया, बंद करने का एहसास ही नहीं है। कौन सा हमारा लाइट में जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, ये सब नहीं। एहसास पैदा करें, ये सब नेमत है, अल्लाह इन नेमतों के बारे में आपसे पूछने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और आप देखें वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, अल्लाह कहते हैं हम तुम्हें शर के जरिए भी आजमाते हैं और खैर के जरिए भी आजमाते हैं। आपकी जिंदगी में मुसीबत आई है, हो सकता है ये इम्तिहान हो आपका। आपकी जिंदगी में कोई खुशी आई है, हो सकता है ये रब की तरफ से आपका इम्तिहान है, हो सकता है रब की तरफ से। दोनों ही सूरतों, हमारे यहाँ लोग खुशी पाते हैं तो ऐसा लगता है, उनको ये एहसास पैदा होने लगता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, इसीलिए अल्लाह ने मुझे दिया। आपका मालदार होना या आपकी जिंदगी में खुशी आ जाना, ये आपके अल्लाह के नजदीक बड़ा होने की दलील नहीं है। कि आपके अल्लाह के नजदीक बड़ा होने की दलील, अल्लाह आपको खुशी देकर भी आजमाता है कि बंदा मुझे भूलता है या याद रखता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुढ़ापे में इस्माइल दिया और फिर उसी बेटे को ज़बह करने का हुक्म दिया। मकसद क्या था? ताकि अल्लाह देखे कि इब्राहिम बुढ़ापे में बेटे को औलाद पाने के बाद वो औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या मुझसे ज्यादा करते हैं। तो अल्लाह खुशी दे करके भी आजमाता है और अल्लाह गम दे करके भी आजमाता है। और फिर अल्लाह ने कहा ये बात याद रखो, चाहे तुम्हारी जिंदगी में खुशी आए या गम आए, तुम्हें पलटकर हमारे पास ही आना, पलटकर हमारे पास ही आना। लिहाजा जिंदगी में खुशी आए गम आए, दोनों ही सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत का के फैसले पर राजी रहो। गम आए तब भी अल्लाह की तरफ से, खुशी आए तब भी अल्लाह की तरफ से। गम आए तो सब्र करके अल्लाह के फैसले पर राजी रहें, और खुशी मिले तो अल्लाह की उस नेमत का शुक्र अदा करके उसके फैसले पर राजी रहें। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो अल्लाह ने आयत नंबर 47 में कयामत के दिन हमारे अमाल तोलने के लिए, जो हम जिंदगी में काम करते हैं, ये अमाल तोलने के लिए अल्लाह मीज़ान कायम करेंगे, तराजू कायम करेंगे। अल्लाह ने कहा वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त, हम मीज़ान कायम करेंगे और हर इंसान के अमल को तौला जाएगा, और किसी के साथ भी राई सरसों के दाने के बराबर भी किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह कहते हैं वक़फ़ा बिना हासिबीन, और हम हिसाब किताब लेने के लिए काफी है। ये मत सोचिए कि अल्लाह अकेला कैसे सारे लोगों का हिसाब लेगा। अल्लाह कहते हैं हम अकेले हैं, लेकिन अकेले ही पूरी कायनात के इंसानों और जिन्नातों का हिसाब और किताब लेने के लिए हम काफी हैं। उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 48 से नबियों का तज़किरा शुरू किया। सबसे पहले मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, 2-3 आयतों की मुख्तसर सी बात है। उसके बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ बातें हम बता चुके हैं पारा नंबर 7 में, कि कैसे उन्होंने रब को तलाश किया, कैसे रब को उन्होंने पाया। पहले सितारे को रब समझा, चांद को समझा, सूरज को समझा, फिर कहा नहीं ये सब मेरा रब नहीं हो सकते। उसके बाद उन्होंने कहा मेरा रब वो है जिसने आसमानों जमीन को पैदा किया। इस तरीके से उन्होंने रब को पा लिया। अब जब रब को पा लिया बड़े बड़े, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें नबी और रसूल बना दिया। अब जब नबी और रसूल बनाए गए तो अपने कौम की हालत देखी कि कौम के लोग इन पत्थरों की इबादत करते हैं। तो एक दिन सवाल कर लिया, माँ हादी तमाफीलुल लती अंतुम लहा आकिफून, मेरी कौम के लोगों, ये मुजस्समे, ये स्टेचू, इनके सामने तुम सजदे करते हो, बैठते हो, इत्काफ करते हो, धरने देते हो, ये सब क्या है? तो
قوم کے لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتا ہوا پایا، ہم بھی ایسے ہی کرنے لگے۔ کوئی اور جواب نہیں کہ کوئی لاجک کو جواب دیتا، ابا کر رہے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، دادا کر رہے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، یعنی جو دادا کریں گے وہی آپ کریں گے، آپ تحقیق نہیں کریں گے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی جواب بھی دیا، کہا بات اگر ایسی ہے تو سنو، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو سنو بات اگر یہی ہے کہ ابا یہی کر رہے تھے تم بھی یہی کر رہے ہو، تو تم بھی اور تمہارے ابا باپ دادا سب کے سب گمراہ ہو، سب کے سب گمراہ۔ یہ تمہارے رب نہیں ہے یہ جو معبود ہیں، یہ جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ یہ بات ہم کوئی قوم کے لوگوں سے کئی بار سوال کیا، ابا سے سوال کیا، ابا بھی ان کے جو ہے بتوں کے پجاری تھے، بتوں کے بنانے والے تھے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے ایسے کہیں سے، تو ایسے اپنے من میں جیسے جس کو بڑبڑانا کہتے، بولنا کہتے، ایسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان کے معبودوں کو توڑ دوں گا، تذکرہ کر دیا اسی مرتبہ، اور یہ بات پھیل گئی۔ بات کیسے پھیلی کہ سارے لوگ عید منانے کے لیے چلے گئے، خوشی کا موقع تھا، ان کی اپنی عید تھی، منانے چلے گئے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے بستر پر لیٹے تھے، لوگ آئے، کہا تم بھی چلو، ابا آئے، کہا چلو بیٹے عید میں چلنا ہے، کہا نہیں میں بیمار ہوں، کہا میں بیمار ہوں، بہانہ بنا لیا۔ اور اس کے بعد جب سارے لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھایا اور ایک کنارے سے سارے معبودوں کو توڑنا شروع کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ اور جب سارے لوگ واپس آئے لعلہم یرجعون، ایک کو چھوڑا کیوں؟ تاکہ جب واپس آئے تو دیکھیں اور پھر میں ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی بات رکھ سکوں۔ اب جب سب لوگ واپس آئے تو من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ یہ کس نے ہمارے ساتھ، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی بندہ ہے ابراہیم، ایک نوجوان جس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا تھا، ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو۔ کہا بلاؤ اس کو، بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، پوچھا تم نے کیا ہے؟ کہا ابراہیم تم نے کیا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ دیکھو یہ بڑا والا تو کھڑا ہوا ہے، باقی سب گرے ہوئے ہیں، یہ بڑا والا کھڑا ہے، یہ کیسے بچ گیا؟ اگر کسی نے توڑا ہے تو یہ کیسے بچ گیا؟ سارے لوگ ٹوٹے پڑے ہیں، اسی سے پوچھو۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہا اسی سے پوچھو، یہ جو گرے ہوئے ہیں ان سب سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ لوگ بولتے ہو۔ فرجعوا الی انفسہم، تو سب لوگ اپنے اپنے دل میں یہ سوچنے لگے کہ یہ پتھر کے ہیں، یہ کیسے بول سکتے، یہ پتھر کے ہیں، یہ کیسے بول سکتے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اور پھر جب تھوڑی دیر گزری اور ان کو لگا کہ ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ایسا کیسے سوچنے لگے، یہ گستاخی کیسے ہونے لگی، تو کہا کہ کیا سوچ رہے ہو تم سب کے سب ظالم ہو، ایسا اپنے معبودوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، سب کے سر جھک گئے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور سر جھکا کر کے ابراہیم علیہ السلام سے سب لوگوں نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ لوگ بول نہیں سکتے، یہ لوگ یعنی مان رہے ہیں کہ یہ لوگ بول نہیں سکتے، کسی کام کے نہیں ہے، لیکن چونکہ ابا اور دادا کر رہے تھے اس لیے ہم بھی کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے وقوف ہو تم لوگ، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہی کیوں ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، اف لکم، تم پر افسوس ہے، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان تمام چیزوں پر افسوس ہے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل وقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ پتھروں کی عبادت کر رہے ہو؟ اب اتنی بڑی گستاخی سارے لوگوں نے دیکھی، قالوا حرقوه وانصروا، یہ فیصلہ ہو گیا آگ جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر مدد کر سکتے ہو۔ کتنے بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ معبودوں کی مدد کرو، یعنی معبود ہماری مدد کرے گا یا ہم معبود کی مدد کریں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر کر سکتے ہو۔ آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام مجرم ٹھہرے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑے انگارے میں جو خندق آگ کی خندق کھودی گئی، آگ بھڑکائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا۔ لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے کام اللہ کی محبت میں کیا تھا، ایمان کے ساتھ کیا تھا، لہٰذا جس کے لیے کیا اس نے حفاظت کی، وحی نازل کی، آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم پر، ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔
آئیے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان لوگوں نے اپنی چال چلی، اللہ نے اپنی تدبیر کی اور اللہ نے سارے لوگوں کو ہرا دیا، سارے لوگوں کو شکست دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام بچ گئے اور ان کے ساتھ جو لوط علیہ السلام جو دوسری بستی میں تھے ان کو بھی اللہ نے بچا لیا، اور اس کے بعد انہی سے ساری نسلیں چلی، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ پورا سلسلہ چلا، اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بعد میں جا کر کے پیدا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مزید ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بات انشاءاللہ پارہ نمبر 23 میں آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، ان دونوں باپ بیٹوں کی بات انشاءاللہ پارہ نمبر 22 میں، اور اسی طریقے سے پارہ نمبر 22 میں اور پارہ نمبر 19 میں، پارہ نمبر 19 اور پارہ نمبر 22 میں تفصیل کے ساتھ ان دونوں باپ بیٹوں کا تذکرہ ہوگا۔ پھر ایوب علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، ان کی بیماری کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ ایک بیماری ہوئی ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک ایک ہی بیماری میں مبتلا رہے، ایک ہی بیماری میں 18 سال تک مبتلا رہے، لیکن اللہ سے صرف یہی دعا کرتے رہے، شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کیا، مسلسل دعا مانگتے رہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بڑی تکلیف ہے، اے اللہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ 18 سال گزرے، اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ پھر سے میں وہی کہوں گا، ہم صبح دعا کرتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب شام کو ہماری دعا قبول ہو جائے۔ ایک نبی ہے بڑی مصیبت میں ہے، 18 سال تک بیماری میں رہے، اور 18 سال کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ اور ہم اور آپ صبح کو بیمار ہوئے، شام کو دوا لے کر کے آئے، کل تک بخار ٹھیک نہیں ہوا تو ڈاکٹر چینج کر لیا ہم نے کہا ڈاکٹر کامیاب نہیں ہے، چھوڑا چھاپ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ دوائی اچھی نہیں ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں تو دعا کے ذریعے کامیاب نہیں ہوتے، تو کس لیے دعا مانگی؟ 18 سال تک دعا مانگی اور اللہ نے اس کے بعد دعا قبول کی۔ مزید اس کا تذکرہ انشاءاللہ کہ کس طریقے سے بیمار ہوئے، کیسے ٹھیک ہوئے، پارہ نمبر 23 میں تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ان کو پہنچا دیا، کیسے پہنچایا وہ پارہ نمبر 23 میں بات آئے گی، لیکن یہاں پر ان کی دعا کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ جو مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، اندھیرا ملا اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تب اللہ سے دعا مانگی انہوں نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو اس اندھیرے سے، اس مصیبت سے نجات دی، اور ایسے ہی مومنوں کو ہم نجات دیا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے حوالے سے بیان کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جو بھی مسلمان اس کو اپنی دعا میں شامل کر لے، جو بھی مسلمان اس دعا، یعنی آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کئی ایک دعائیں آپ نے مانگی اپنی زبان میں، لیکن اس ذکر کا بھی آپ اس میں تذکرہ کر دیں، یعنی یہ دعا بھی آپ پڑھیں اس دوران، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی برکت سے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا۔ اِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتَهُ، اگر آپ نے یہ دعا پڑھ کر کے کوئی اور دعا مانگی اللہ سے، تو اللہ اس دعا کی برکت سے آپ نے اس دعا کو قبول کر لے گا۔ اس لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا آپ ضرور پڑھا کریں، آپ اللہ کی تعریف کریں، نبی پر درود پڑھیں، جو مانگنا ہے وہ مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی شامل کر لیں، تو اس کی برکت سے اللہ آپ کی اس دعا کو قبول کر لے گا۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، جن کے تعلق سے بات آ چکی ہے، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رحم کیا، کیسے آپ لوگوں کے لیے رحمت تھے، کیسے آپ لوگوں پر مہربان تھے، انسانوں پر، جانوروں پر، جناتوں پر، پرندوں پر، اور دیگر تمام مخلوقات پر، کافروں پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر کیسے آپ نے مہربانی کی، یہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ یہاں پر سورۃ الانبیاء ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الحج کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 22۔ اس سورہ کے اندر آگے چل کر کے حج کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس کے نام سے اس سورہ کو سورۃ الحج کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، اور بڑی عجیب طریقے سے اللہ کا تذکرہ کیا۔ فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور یہ بات یاد رکھو، ان زلزلۃ الساعۃ
شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جس دن آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے جسم سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو الگ کر دے گی، وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، وترى الناس سکارى، اور آپ لوگوں کو جھومتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ نشے میں ہیں، وما هم بسکارى، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو سجھائی نہیں دے رہا ہوگا کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، پناہ کی جگہ کون سی ہے؟ یا ظاہر لوگوں اس قیامت کے دن سے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو اور قیامت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اللہ نے تخلیق انسانی کے مختلف مراحل ذکر کیے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر انسان کو اللہ نے نطفے سے ایک حقیق سے پانی سے پیدا کیا کہ وہ نطفہ جو ہے وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس سے گوشت اللہ چڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد شکل دیتا ہے اللہ، اس کے بعد اللہ پیدا کرتا ہے بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، اس کے بعد اتھیڑ عمر، اس کے بعد بالکل بڑھاپا، پھر ایک ایسی عمر جہاں ایک ایک چیز کو بندہ محتاج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ رب العالمین کرنے والا ہے۔ کل تک جو کسی کام کا نہیں تھا آج کروڑوں کا مالک ہے، آج جو کروڑوں کا مالک ہے کل پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے، اور ایک قدم چلنے کے لیے دوسروں کا سہارا لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ یہ سارے کام کرنے والا ہے۔ پھر آگے بڑھیں تو اللہ رب العزت نے مذہب کے اعتبار سے انسانوں کی 6 قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایمان والے، یہودی، عیسائی، صابی یعنی جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، اور مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، اور مشرک جو اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان میں سب سے بہتر وہ ہے، ان کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ پھر جہنمیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، جنتیوں کا تذکرہ کیا، اب انسانوں کا فیصلہ چھوڑ دیا کہ کدھر جانا ہے اس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ پھر اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد بیان کیا کہ خانہ کعبہ کو کیوں تعمیر کیا گیا، تاکہ لوگ یہاں پر آئیں، نماز پڑھیں، رکوع کریں، طواف کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیں، لوگ یہاں آئیں گے، حج کریں گے، کوئی پیدل آئے گا، کوئی سواری پر آئے گا، کوئی کہیں سے آئے گا، کوئی کہیں سے آئے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اور ان کے اعلان کا نتیجہ ہے کہ آج تک مسلمان الحمدللہ بڑے ذوق و شوق سے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ ایک ذوق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات لوگ زندگی بھر پیسے جمع کرتے ہیں وہاں پر جانے کے لیے، اور کھیت وغیرہ بیچ کر، زمین وغیرہ بیچ کر وہاں پر جاتے ہیں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا، اس کام کا، اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو مبارک بنایا ہے، اور خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی جا کر کے طواف کریں، کہیں بھی جائیں آپ حج کر لیں، کہیں بھی جائیں آپ عمرہ کر لیں۔ طواف کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے آپ کو خانہ کعبہ جانا ضروری ہے، اور طواف اسی لیے کہتے ہیں سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ آپ پہنچ گئے، وہاں پر سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ نماز تو آپ دیگر اور جگہوں پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز سے زیادہ بڑی عبادت وہاں پر طواف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ طواف کے لیے آپ کو خانہ کعبہ ہر جگہ نہیں ملے گا۔ تو وہاں جائیں، اگر اللہ موقع دے تو زیادہ سے زیادہ طواف کریں، نفلی طواف کریں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں برکتیں نازل کرے گا۔ پھر اس کے بعد قربانی کا اللہ نے تذکرہ کیا، قربانی کے مقاصد بیان کیے کہ قربانی انسان کیوں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ پھر جہاد وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاد اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیا، جہاد کی اجازت دی، کیوں دی، اس کا پس منظر کیا ہے۔ لیکن اس دوران ایک بات اللہ نے بیان کی کہ اللہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی مدد کرنا شروع کر دیں، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنا آپ شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور مختلف
باتیں قیامت کے حوالے سے اور کامیاب لوگوں کے حوالے سے، جنتیوں اور جہنمیوں کے حوالے سے بیان کی، اور اس بارے کے اخیر میں اللہ نے معبودان باطلہ کی بے بسی کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، وہ سارے معبودان مل کر کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی چھوڑو، اللہ نے کہا ان معبودوں پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی مکھی کوئی چیز اٹھا لے لا یستنقذوہ من، تو یہ تمام معبودان مل کر کے اس ایک مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، اس کام سے منع نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، لہذا لوگوں اپنے آپ کو کمزور نہ بناؤ بلکہ اس طاقتور ذات کے ساتھ جڑ جاؤ جس نے کائنات کی ساری چیزیں مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لگے رہو، اس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں مسلمان بنایا ہے، اور تمہیں مسلمان جب اللہ نے بنایا ہے تو تمہارا کام یہ ہے نماز پڑھو، زکات دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس لیے کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اور اللہ سے زیادہ بہترین کارساز، اللہ سے زیادہ بہترین مدد کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، لہٰذا اس رب سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو۔ یہ چند باتیں تھی جو پارہ نمبر 17 کے حوالے سے بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔